یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ 2 ہفتے قبل لاہور کے مرکز میں پیش آیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے نشئی کا ہے جو اپنے قید کرنے والوں کے لیے عذاب جان بن گیا۔ اس نشئی کو صبح اور دوپہر کے درمیانی وقت سادہ کپڑوں اور پولیس وردی میں ملبوس افراد نے پکڑا۔ اس وقت تک اس نشئی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا قید خانہ یا منزل کون سی ہے، اور یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کی تصوراتی کہانیاں تو بہت سی ہیں، لیکن حقیقی صورتحال کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا۔ مگر جناب میرے پاس وہ ساری معلومات ہیں جو اس کے بعد ہوا، اور یہ صرف میری معلومات کی حد تک نہیں بلکہ اس کے گواہ اور ثبوت بھی موجود ہیں۔ اچھا، اس نشئی کو جب پکڑا گیا، اس کو لایا گیا، تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے، اور قید کے تو پہلے دن تک اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ پہلی رات کہاں بسر کرنی ہے۔ یہ جو قید خانہ ہے، اسے پکڑنے والوں کے مطابق اصل میں اس کی علاج گاہ تھی۔ کچھ کا خیال تھا کہ یہ لا علاج ہے، لیکن طاقتور شخصیت کے مطابق اس نشئی کا علاج یہی ہے کہ پکڑو اور نشے کے باعث سے جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے اسے واپس دنیاوی حدود کا پابند بنا دو۔ اچھا، اب اس کے بعد قیدی کو شام کا کھانا دیا گیا، جو اس نے کھا تو لیا، لیکن اس کے بعد بتا دیا گیا کہ جناب اب اسے اس کی مرضی کا جو وہ کھانا تھا نا وہ نہیں دیا جائے گا۔ نشے کا میڈیکل چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ نشے کی آخری سٹیج پر ہے، جہاں اگر اسے نشہ نہ دیا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی جان جا سکتی ہے۔ اب یہ سننا تھا تو انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نشہ دیں تو مصیبت، اور اگر نہ دیں تو بھی عذاب۔ 3 ڈاکٹرز کا پینل، 1 نہیں 2 نہیں 3 ڈاکٹرز کے پینل نے نشے کا دوبارہ سے طبی معائنہ کیا اور چند قیمتی ادویات تجویز کیں، جس میں تھوڑا سا نشہ بھی تھا۔ اب نشے کی جو قید میں پہلی رات ہے وہ تو ادویات کے سہارے گزر ہی گئی کسی نہ کسی طرح سے۔ اب لیکن جب صبح ہوئی اور صبح اثر ختم ہوا تو یہ دوبارہ وہی کھانا مانگنے لگا۔ کھانا کھانے کی اس نے خواہش کا اظہار کیا۔ اسے جو اگلا کھانا تھا وہ 9 بجے صبح میں دیا جانا تھا۔ اب اپنی مرضی کا جو پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے، یہ عادت اس کو پڑی ہوئی تھی۔ بری عادتیں ظاہر ہے آسان سے تھوڑی جاتی ہیں آسانی سے۔ اب حکم چلانے کا بھی اس کو عادت تھی، یہ عادی تھا اس بات کا۔ تو ہوا یہ کہ جب اس کے حکم کے مطابق اسے کھانا اور نشہ فراہم نہیں کیا گیا تو پھر ادھم مچا دیا، اس نے شور شرابہ شروع کر دیا، سپاہیوں کو زخمی کیا، یہاں تک کہ جو قید خانے کی سیکیورٹی انچارج ہیں یہاں کے، انہیں قابو کر کے جان سے مارنے کی اس نے دھمکی دی۔ یعنی اپنے نشے کی خاطر اس حد تک آ گیا کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا شیشہ، اور جو ہاتھ ہے وہ سیکیورٹی انچارج کی گردن پر اس نے رکھ دیا، اور مطالبہ جو ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ صرف ایک ہی تھا کہ یا نشہ دو یا پھر جانے دو۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہے اس روشن گھر کی جو لاہور کے رائے لاہور میں نشے کے عادی افراد کی اصلاح کے لیے بنایا گیا، اور یہاں انقلاب آیا اور نشائیوں نے قید خانے سے رہائی کے لیے وہ کچھ کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد روشن گھر سے 30 افراد فرار ہو گئے، جبکہ پنجاب کی نگران حکومت نے نوٹس لیتے ہوئے وہاں پر موجود نشائیوں کو پاگل خانے منتقل کر دیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔